السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ دوستو آج ہم ریڈ کریں گے ناول جنونیت کی ایپیسوڈ نمبر 86۔ تو تھوڑا سا ناول رہ گیا ہے، ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، تو آپ لوگ بھی ایکٹیونیس دکھائیں۔ تھینک یو سو مچ آپ سب کے کامنٹس کرنے کا، مجھے بہت اچھا لگا۔ سب سے زیادہ جو کمنٹ مجھے پسند آیا وہ سوزین شیخ، ہمیشہ کی طرح میں کہتی ہوں یہ وہ بندی ہے جو مجھ سے سچا پیار کرتی ہے۔ کیوں بتاؤں؟ کیونکہ یہ بندی نا کسی لالچ میں یا کسی اس میں بالکل بھی نہیں کرتی، یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی ہے، ہمیشہ مجھے کمنٹ کرتی ہے۔ وہ کمپٹیشن میں بھی میرے خیال میں ونر تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آفٹر کمپٹیشن اس نے کمنٹس کرنا نہیں چھوڑا، اس نے ریویو دینا نہیں چھوڑا۔ سب نے چھوڑ دیا لیکن اس نے نہیں چھوڑا۔ اس کو کہتے ہیں بیسٹ سپورٹر۔ آئی لو یو سوزین شیخ۔ آج ہم شروع کریں گے ناول جنونیت کی ایپیسوڈ نمبر 86۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ۔ 3 دن گزر چکے۔ جنونیت ایپیسوڈ نمبر 86، تحریر عریشہ۔ 3 دن گزر چکے تھے ان کو بھاگتے ہوئے۔ وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کی منزل کیا ہے اور انہیں کہاں پہنچنا ہے۔ بس وہ ایک سے دوسری اور دوسری سے تیسری بس پر بیٹھ رہے تھے۔ ان کی کوئی منزل نہیں تھی۔ ان کو کہاں پہنچنا تھا، کہاں جانا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ مسلسل اس سفر کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ کبھی ان کی رات سڑک پر گزرتی تو کبھی وہ بس میں ہی سو جاتے۔ کنیز کے پاس جتنے پیسے تھے وہ اب ختم ہو چکے تھے۔ اب اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جا پاتے۔ وہ لوگ گھر سے کافی آگے نکل آئے تھے۔ وہ اندازہ لگا پا رہی تھی کہ اس کے گھر کی اس وقت کیا حالت ہوگی۔ یقیناً پولیس انہیں جگہ جگہ ڈھونڈ رہی ہوگی اور ممکن تھا کہ ان کے بارے میں پتہ لگا کر ان کے پیچھے بھی آ رہی ہوگی۔ وہ اپنے بیٹے کو کیسے بچائے، اس کے مستقبل کو کس طرح برباد ہونے سے روکے، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے بھاگ رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ بھاگنا ہر مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آج نہیں تو کل پولیس ان تک پہنچ جائے گی اور پھر جیل کی 4 دیواری میں ان کی ساری زندگی گزر جائے گی۔ اس کی زندگی کتنی تھی وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اب سانس اسے تنگ کرنے لگی تھی۔ وہ اپنی ہی اندرونی حالت سے بے چین ہونے لگی تھی۔ تکلیف کبھی کبھار حد سے بڑھ جاتی۔ اب اسے احمر کی باتیں ٹھیک لگنے لگی تھی۔ دوسری اولاد کے لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی جو شاید وہ کر سکتی تھی، لیکن اس کی بیماری میں کہیں نہ کہیں ہاتھ ان سخت دوائیوں کا تھا جو اس نے استعمال کی تھی، اور اب وہی دوائیاں اس کی زندگی کو موت کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ اس وقت تو وہ اپنے بیٹے کو تنہا چھوڑ کر شاید کہیں بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ اگر اسے موقع ملے تو وہ اپنی زندگی کو بچانے کی کوشش ضرور کرتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اپنے بیٹے کا واحد سہارا ہے۔ اگر اس مقام پر آ کر وہ اپنے بیٹے کو تنہا چھوڑ کر جاتی ہے تو اس کا بچہ برباد ہو جائے گا۔ ایک ناجائز ہونے کا ٹیگ، اوپر سے اگر وہ بھی اسے چھوڑ کر چلی جاتی تو کیا بچتا اس کے معصوم سے بچے کے پاس؟ اس کا چھوٹا سا بچہ کس کس سے لڑتا، کس کس کو ثابت کرتا کہ وہ احمر کاظمی کی اولاد ہے؟ وہ جو غلطی کر کے آیا تھا، اس کے بعد تو شاید اس کی زندگی برباد ہونے میں کوئی کسر باقی نہ رہی تھی۔ اس دن کے بعد وہ بالکل خاموش تھا، جیسے بہت سکون میں ہو۔ اس کی ماں جو کہہ رہی تھی وہ وہی کرنے میں مصروف تھا۔ خاموشی سے وہ اس کے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ یہ شام نے کمرے میں قدم رکھا تو اسے آئینے کے سامنے اپنی پنک کلر کی فراک لہراتے ہوئے پایا۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ حسن تو یقیناً اسے گفٹ میں ملا تھا، لیکن وہ معصوم اپنے حسن سے بالکل انجان تھی۔ وہ تو شاید جانتی تک نہیں تھی
کہ اس حسین روپ میں وہ کس طرح سے یہ شام کے دل پر بجلیاں گراتی ہے۔ وہ تو بس معصومیت میں ہی اس وقت بالکل پرسکون سی اس کے سامنے اپنی فراک لہرا لہرا کر اسے دکھا رہی تھی اور اس سے پوچھ بھی رہی تھی کہ وہ کیسی لگ رہی ہے۔ بالکل میری حرم جان جیسی لگ رہی ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھائے اور آہستہ سے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ اس کے انداز نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا، جبکہ اس کی اٹھتی جھکتی پلکوں کا رقص دیکھ کر وہ خود بھی بے خود سا ہوتا اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کی حرکت نے اسے شرمانے پر مجبور کیا۔ وہ نگاہیں جھکائے اس کے ساتھ کھڑی مسلسل اپنے ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ سجائے ہوئے تھی۔ شوہر سر، میں مانتی ہوں میں بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہوں، لیکن پلیز آپ اس طرح سے مجھے نہ دیکھیں نا، مجھے شرم آ رہی ہے۔ اسے مسلسل خود پر نگاہیں مرکوز کیے پا کر اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا، جبکہ اس کی بات سننے کے بعد کمرے میں یہ شام کا دلکش قہقہ گونجا۔ اچھا، تو میری جان کو مجھ سے بھی شرم آتی ہے، آنی چاہیے۔ اب اگر حرم جان اپنے شوہر سے بھی نہیں شرمائے گی تو پھر بھلا کس سے شرمائے گی؟ وہ یقیناً اس کی حالت کے مزے لے رہا تھا۔ ہاں تو شرم تو مجھے آپ سے ہی آئے گی، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ یہ کریں۔ اگر مجھے شرم آ رہی ہے تو آپ کو مسکرا کر مجھے جانے کی اجازت دینا چاہیے۔ ڈرامے میں ہیرو ایسا ہی کرتے ہیں، وہ اسے سکھا رہی تھی۔ اوہ سوری جان، وہ کیا ہے نا، میں نے کبھی ڈرامے نہیں دیکھے اور شادی بھی میری پہلی دفعہ ہی ہوئی ہے، تو اس چیز کا مجھے کچھ خاص ایکسپیرئنس نہیں ہے، لیکن تم سکھا دینا، میں سب کچھ سیکھ جاؤں گا۔ وہ ابھی تک اس کے گرد بازوؤں کا حصار مضبوط کیے کھڑا تھا۔ ہاں یہ رول ہوتا ہے، اب آپ میرا راستہ چھوڑیں، مجھے جانا ہے۔ اچھا تو یہ رول ہوتا ہے، لیکن رومانس کا ایک رول مجھے بھی پتا ہے جو شاید تم نہیں جانتی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں مضبوطی سے تھاما اور اس کے لبوں پر جھک کر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ میرے خیال میں اس کے بعد ہیرو مسکرا کر ہیروئن کو جانے کی اجازت دیتا ہے، اور ایک اور رول بھی ہوتا ہے۔ وہ پیچھے ہٹ کر مسکراتے ہوئے اسے دوسرا رول بتانے ہی والا تھا کہ اس بار حرم نے وہاں سے بھاگنے میں صرف 1 سیکنڈ لگایا، جبکہ وہ پیچھے سے اسے پکارتا رہ گیا کہ جاتے جاتے دوسرا رول تو سن کر جاؤ۔ آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ چلیں جلدی کریں، سب لوگ ہال میں پہنچ بھی چکے ہیں۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو ذریعام بیڈ پر بیٹھا کسی سوچ میں مصروف تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ چہرہ پھیر گیا، جبکہ اس کی ناراضگی کو سمجھے بنا وہ اس کے پاس آتے ہوئے بیڈ پر اس کے کپڑے رکھنے لگی۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، دیواروں سے نہیں۔ چلیں جلدی سے تیار ہو جائیں، شادی پر نہیں جانا کیا؟ آج آپ کے بھائی کا ولیمہ ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگی تھی، جبکہ وہ تو شاید آج اسے منہ لگانے کا کوئی ارادہ ہی نہیں رکھتا تھا۔ ایک سخت نظر اس سے گھورتے ہوئے وہ چہرہ پھیر گیا۔ امایا کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ یہ شخص اس سے ناراض نہیں ہو سکتا تھا، تو پھر ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ یوں ناراض ہوئے بیٹھا تھا؟ آ گئی میری یاد آپ کو؟ آپ کو بھی یاد آ گیا کہ آپ کا ایک عدد شوہر بھی ہے، جس کو آپ کے آنے کا انتظار ہوتا ہے، جو آپ کا دیدار کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ مجھے تڑپا کر بہت مزہ آتا ہے۔ کیا تمہیں یہ سب کچھ کرتے ہوئے کون سا سکون ملتا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ میری غلطی ہے، میرا دماغ خراب تھا جو میں تمہیں معصوم سمجھ رہا تھا۔ تم تو سب جانتی ہو، تم ترسانا بھی جانتی ہو اور تڑپانا بھی، کہیں سے معصوم نہیں ہو۔ جاؤ جا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھو، انہیں وقت دو۔ شوہر جائے بھاڑ میں، مجھے وقت دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، مجھے بیوی بالکل نہیں چاہیے، میرے لیے تھوڑی نا
بیوی تھوڑی لے کر آیا تھا، میں تو ان سب کے لیے لے کر آیا تھا جن کے ساتھ تم آج کل وقت گزارتی ہو۔ اگر تمہیں میری ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بھی بیوی کے بنا کنوارا بن کر گھومتا رہوں۔ وہ بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا، جبکہ امایا خود بھی کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ آج کل وہ زریام سے بات نہیں کر پا رہی، لیکن زریام تو ان باتوں کو دل پر ہی لے کر بیٹھ گیا تھا۔ زریام، گھر میں شادی چل رہی ہے، دادا جان نے ساری شادی کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی ہے۔ جب میں کمرے میں آتی ہوں تب تک آپ سو چکے ہوتے ہیں، اور آج کل اتنا زیادہ کام ہے نا کہ صبح اٹھتے ہی میں کمرے سے نکل جاتی ہوں اور اس وقت آپ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں آپ سے پیار نہیں کرتی یا مجھے آپ کا احساس نہیں۔ میں نے بہت غلط کیا ہے، لیکن آئی پرومس میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ اور اب ناراضگی ختم کریں پلیز۔ اتنی پیاری بیوی کو اتنی سی غلطی پر آپ غصہ تو نہیں دکھا سکتے نا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کا چہرہ تھام کر اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، جبکہ وہ کافی حد تک مان گیا تھا جب باہر سے بابا کی آواز سنائی دی۔ اس بارے میں رات کو بات کروں گا، پھر سوچوں گا کہ تمہیں معاف کرنا ہے کہ نہیں۔ وہ جلدی سے اپنے کپڑے اٹھاتا کپڑوں سمیت کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ امایا بھی مسکرا کر نفی میں سر ہلاتی اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکلی تھی۔ ولیمہ بہت دھوم دھام سے ہوا تھا، ساری تیاری بہت اچھے سے کی گئی تھی۔ وہ ہال سے ہی ان لوگوں کے ساتھ گھر جانے والی تھی، جبکہ اس کا شوہر اسے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اس معاملے میں وہ بالکل بے بس تھا۔ اس کا بہت دل چاہا کہ وہ کسی بھی طرح ردھم کو روک لے، لیکن ردھم تو اس کے ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ سارا دن بھی اس نے اسے بالکل منہ نہیں لگایا تھا، لیکن ماننا پڑے گا اس لڑکی کو ایکٹنگ میں اس نے پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ بے شک اکیلے میں وہ اسے گھورتی تھی، اسے اس کی نانی یا دادی یاد دلا دیتی تھی، لیکن سب کے بیچوں بیچ وہ اسے اتنی محبت سے مخاطب کرتی تھی کہ حد نہیں۔ 2-3 بار تو شائزم اس کے منہ سے آپ سن کر بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ وہ ہر بار اس کے دیکھنے پر شرما کر نگاہیں جھکا لیتی۔ اس کا انداز اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا، اور پھر رات کو بڑی ہی صفائی سے اپنا سامان پیک کرتے ہوئے وہ اپنے گھر کے والوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی۔ رسم کے مطابق شائزم کو بھی ان کے ساتھ جانا تھا، لیکن دادا جان نے کہا کہ ایسی کوئی رسم ہے ہی نہیں ان کے خاندان میں۔ ان کے خاندان میں دلہا صبح اپنی دلہن کو لینے کے لیے جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بھی دادا جان کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا، ورنہ اگر اسے آفر کی جاتی تو وہ ہرگز انکار نہ کرتا۔ ان سب کے چلے جانے کے بعد اس نے واپس آ کر اپنی سیڑھیوں پر ہی بیٹھتے ہوئے اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے بھرپور انگڑائی لی تھی، جب ٹائیگر اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ اس کے چہرے کی خوشی کو وہ پہچان چکا تھا۔ کیا بات ہے ٹائیگر، آج بہت خوش نظر آ رہا ہے، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ٹائیگر نے زبان باہر نکال کر شاید اسے بتانے کی کوشش کی تھی کہ وہ سچ مچ میں بہت خوش ہے۔ سمجھ گیا، اس لومڑی کے جانے کی وجہ سے تو خوش ہے تو، لیکن یار میں خوش نہیں ہوں، تیری ممی جو چلی گئی۔ کوئی بات نہیں، آنا تو اسے میرے پاس ہی ہے۔ وہ اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ ٹائیگر کیٹی کے واپس آنے کی خبر سن کر بالکل خوش نہیں ہوا تھا۔ حرم ابھی تک نیچے تھی۔ ردھم واپس آئی تھی تو وہ اسی سے باتوں میں مصروف تھی، جبکہ وہ کمرے میں آ گیا تھا۔ ابھی اس کا ارادہ سونے کا تھا، لیکن کسی نے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ اس وقت بھلا کون آ سکتا ہے، اور سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حرم نیچے ہے، تو پھر اس کے کمرے میں جو بھی آیا ہے وہ یقیناً اسی سے ملنے کے لیے آیا ہے۔
اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے راحت صاحب کو کھڑے دیکھا۔ اس کا دل تو چاہا کہ دروازہ ان کے منہ پر بند کر دے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ وہ دروازہ کھول کر انہیں دیکھتے ہوئے شاید اندر آنے کی اجازت بھی دے چکا تھا۔ راحت صاحب نے آگے پیچھے دیکھتے ہوئے کمرے کے اندر قدم رکھا اور اگلے ہی لمحے دروازے بند کر دیا۔ مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ کیا تم مجھے اتنا وقت دے سکتے ہو؟ کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو اتنا وقت دیا جائے؟ وہ شان بے نیازی سے صوفے پر بیٹھتے ٹانگیں سامنے شیشے کی ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ میں تم سے کچھ نہیں پوچھنے والا تمہارے ماضی کے بارے میں، صرف مجھے یہ بتا دو کہ تم نے راحیل کو کیوں مارا؟ کیا تم بھی وہی حقیقت جان گئے تھے جو مجھے پتہ چلی؟ کیا تم بھی جان گئے تھے کہ راحیل اس گھٹیا انسان کا نام میرے سامنے بار بار لے کر مجھے مجبور نہ کریں کہ میں آپ کے ساتھ وہ کروں جس کے بعد مجھے میرے والدین کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے؟ میں تمہاری نفرت کو سمجھ سکتا ہوں یشی۔ میرا نام یشام احمد ہے راحت صاحب۔ اس نام سے مجھے صرف میرے ماں باپ بلاتے ہیں۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے دہرا تھا۔ یشام، میں شرمندہ ہوں بیٹا، میں آپ کا بیٹا نہیں۔ اس کا انداز تمسخرانہ تھا۔ یشام، تم نے قتل کیا ہے۔ قتل کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے نا؟ میرے خیال میں اس کیس سے میں باعزت بری ہو چکا ہوں۔ آپ کو مجھ سے اس بارے میں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں تم سے کوئی سوال نہیں کر رہا یشام، میں صرف اس رات کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ جانتا ہوں تم سب کچھ جان چکے ہو اس کے بارے میں۔ اس میں سب کچھ سامنے آ گیا تھا۔ ہم نے تمہیں بہت ڈھونڈا لیکن تم ہمیں کہیں نہیں ملے۔ ہم غلطی پر تھے یشام، ہمیں گمراہ کیا گیا، ہمیں غلط بتایا گیا اور آپ نے اپنے بھائی کی اولاد پر یقین کرنے کے بجائے اس غلط پر یقین کر لیا۔ میری نظر میں میرے باپ کا قاتل راحیل نہیں، آپ ہیں۔ کیسے بھائی تھے آپ جو اپنے بھائی کو اس کی خوشیاں تک نہ دے سکے؟ آپ میرا بچپن لوٹا نہیں سکتے؟ راحت صاحب، ہاں ہوں میں راحیل کا قاتل، میں ہوں۔ میں نے مارا تھا اسے ان ہاتھوں سے، اور میں جانتا ہوں اگر میں اسے نہ مارتا تو آپ مار ڈالتے۔ اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ مزید میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ماضی کو ماضی ہی رہنے دیجیے۔ تم ہمیں معاف نہیں کر سکتے؟ اس کے اٹھ کر کھڑے ہونے پر وہ بے بسی سے بولے، جن سے میرا کوئی واسطہ ہی نہیں، انہیں بھلا میں کیا معاف کروں گا؟ میں تو اپنے ہی باپ کی ناجائز اولاد ہوں جس کا کوئی نام و نشان نہیں۔ بس اتنا کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ دروازہ بند ہونے تک اسے راحت صاحب کی سسکیاں سنائی دیتی رہیں۔ وہ تڑپ رہے تھے اور شاید رو رہے تھے، وہ تڑپ رہے تھے، وہ رو رہے تھے۔ شاید سالوں پہلے وہ بھی تڑپا کرتا تھا، وہ بھی رویا تھا، تب اس کی سسکیاں سننے والا کوئی نہیں تھا، اور آج وہ سب کچھ سن کر بھی انجان بنا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو دیشم بلو کلر کی خوبصورت ساڑی پہنے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ کافی حد تک اس کے حسین روپ کی رعنائیوں کو واضح کر رہی تھی۔ یہ کیسے گھٹیا لباس پہن رکھا ہے تم نے؟ کوئی شرم و حیا لحاظ نام کی چیز ہے تم میں؟ یہ کیوں پہنی ہے تم نے اتنی گھٹیا ساڑی؟ وہ اس کے سر پر سوار ہو کر اس سے پوچھنے لگا۔ میں صرف چیک کر رہی تھی کہ مجھ پر ساڑی کیسی لگتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹی تھی۔ اور کس کی اجازت سے تم یہ چیک کر رہی تھی؟ کس نے حق دیا تمہیں یہ لباس اپنے جسم پر پہننے کا؟ ابھی تک تم میرے نکاح میں ہو۔ خبردار جو اس طرح کی گھٹیا ڈریسنگ کر کے تم اس کمرے سے باہر نکلی، ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گا تمہاری۔ وہ غصے سے آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے خداش؟ میں کوئی یہ ڈریس پہن کر کمرے سے باہر نہیں جا رہی تھی، میں تو صرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا غصہ دیکھ کر گھبراتے ہوئے بولی۔ پہلے ہی وہ غصے میں تھا اور مزید غصہ دلانا نہیں چاہتی تھی۔ شادی کے ڈریسنگ میں یہ ساڑی بھی اس نے اپنے شوق کی خاطر لے لی تھی، لیکن خداش کا اتنا سیریس ری ایکشن دیکھ کر اسے فوراً ہی لباس چینج کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے واش روم کی راہ لی تھی، جب اچانک اس کی ساڑی سے الجھ کر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی پرفیوم کی شیشی زمین پر گر گئی۔
وہ اسے اٹھانے کے لیے جھکی ہی تھی کہ اس کا ہاتھ خداش کی گردن پر لگ گیا۔ اس کے ناخن نے اپنا کام دکھاتے ہوئے اس کی گردن پر اچھا خاصا زخم بنا دیا تھا۔ خداش I'm really sorry، وہ گھبرا کر اس کی گردن پر بننے والی سرخ لکیر کو دیکھنے لگی۔ یا خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ اس کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے زخم کا معائنہ کرنے لگی تھی، جبکہ وہ مسلسل اس کے حسین وجود سے نگاہیں چرا رہا تھا۔ اس وقت وہ سچ مچ میں اس کے لیے بہت بڑا امتحان بنی ہوئی تھی اور وہ خود پر مزید لگام نہ ڈال سکا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور آپ نے ریویوز دینے ہیں۔ تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔